ہے وہ جماعت کرائے کہ شرف علم شرف نسب سے بھی زیادہ مقام رکھتا ہے۔ اس کے بعد اقرا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو زیادہ قاری ہو، اورع جو پھر زیادہ پرہیزگار ہو، ثم الانسب، اور اس کے بعد پھر آگے مزید شرافتیں، لیکن جب سیادت کے ساتھ علم بھی جمع ہو تو پھر وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا کہ جس میں شرف نسب بھی ہے شرف علم بھی ہے، تو پھر اس کا مقام آگے ہوگا۔ لیکن اگر شرف علم کسی کا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے تو پھر شرف علم کا مقام یہ زیادہ ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو یہ علم دین جہاں سرایت کر جاتا ہے، لیکن شرط یہاں بھی ہے کہ صحت عقیدہ ہو، کہ مطلقاً علم جو ہے وہ اس کی تعریف نہیں کی گئی قرآن مجید میں، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو یہاں علم کی مذمت بھی کی گئی، اور دوسری طرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک ترجمۃ الباب قائم کیا کہ العلم قبل القول والعمل، ہر قول پر مقدم ہے مقام علم، ہر عمل سے بڑا مقام ہے مقام علم۔ قبل القول والعمل، قول میں جتنے ورد وظیفے ہیں، عمل میں حج نماز زکوٰۃ جو کچھ بھی ہے، تو امام بخاری نے کہا سب سے پہلے مقام علم ہے، اس کے بعد اعمال صالحہ کا مقام ہے۔ اور یہی بات کشف المحجوب شریف میں داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ سب سے پہلے جو کتاب کشف المحجوب میں لکھی تو وہ کتاب العلم ہے، اور اس کے اندر پھر آپ نے اس حقیقت کو واضح کیا اور کہا کچھ لوگ علم کو عمل پہ ترجیح دیتے ہیں، کچھ عمل کو علم پہ ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں ہی بے خبر ہیں، اصل میں علم جو کہ عمل کے ساتھ ملا ہوا ہو اور علم کے مطابق عمل ہو تو اس کی فضیلت ہے۔ تو عام سی مٹی میں یہ بیج جب شامل ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اسے افضلیت مل جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ کافر ہے، دوسرا مومن ہے، اور جو کافر ہے وہ اگرچہ دنیاوی لحاظ سے کتنا بڑا ہی سردار کیوں نہ ہو، تو اس پر مومن کی فضیلت ہے، اور نکاح کے مسئلے میں بھی کفر کے لحاظ سے مومن اگرچہ نادار ہے، اس کا درجہ اس مالدار سے زیادہ ہے۔ تو ایمان کی وجہ سے کیا چیز اس کے نسب میں شامل ہو گئی کہ اب یہ تو نکاح کے مسئلے میں کسی مومنہ مومن مرد یا مومنہ عورت کے لحاظ سے یہاں تو نکاح جائز ہوا لیکن کافر کے ساتھ ناجائز ہوا، تو پتہ چلا کہ یہ ایک ہے ہماری ظاہری سوچ کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں سردار کا بیٹا ہے، لیکن فلاں جو ہے وہ فلاں کمی کا بیٹا ہے، جس کو ہم عرف عام میں کمی کہہ دیتے ہیں، جس کو شرعاً کمی نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن وہیں جب ایک طرف ایمان نمودار ہو گیا اور دوسری طرف کفر رہا، اگرچہ وہ کفر جہاں ہے وہاں بڑی چودراہٹ ہے، سرداری ہے، نواب بھی، اور ادھر ایمان جدھر آیا ادھر کوئی ایسا پیچھے سلسلہ نہیں ہے، تو شریعت نے اس جانب کو ترجیح دی جہاں ایمان جلوہ گر ہوا۔ تو اگرچہ ایمان کی وجہ سے پیچھے نسب میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، پھر وہ بیٹا جس کا تھا اسی کا رہے گا، مگر فضیلت آ جائے گی۔ تو ایسے ہی جیسے ایمانی فضیلت ہے، ایسے ہی علم دین میں بھی فضیلت آتی ہے، اور علم دین کے اس کے اندر تکبر اور بد اعتقادی نہ ہو۔
تو یہ وجہ ہے کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، تو جو سینے رب نے ازل سے علم کے لیے چنے تھے، علم نافع کے لیے، کہ جو علم بد اعتقادی والا یا دنیاوی آسائش زبیش کے حصول کے لیے نہ ہو، اخلاص والا علم ہو، اللہ نے ازل سے وہ سینے چنے۔ اگرچہ وہ سینہ دنیا کے لحاظ سے وہ بچہ کسی مزدور کا بچہ ہے، کسی کاشتکار کا، کسان کا، عام سے انسان کا ہے، کسی سردار کا نہیں ہے، لیکن ازل سے رب نے اس کو علم کے لیے چنا ہوا ہے اور علم اس میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ ہے فضیلت جو رب نے اپنے خاص بندوں کے لیے چن رکھی ہے۔ اب وہ وقت کا رازی غزالی بن جائے تو اس کا نسب تو وہ پہلے والا ہی رہے گا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے۔ اب نسب کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کے علم کو دیکھا جائے گا، اور اس بنیاد پر باقی ساری چیزیں جو ہیں اس میں یہ ہے کہ بندہ کسی کام کو شروع کرتا ہے تو اگر درمیان میں رہ جائے تو پھر درمیان میں رہ گیا، اسے کچھ نہیں ملا، چونکہ وہ کام پورا کر لیتا تو پھر کچھ ملتا۔ لیکن علم جو علم نبوت ہے، نبوت سے آگے آنے والا ایمانی اور روحانی یہ سلسلہ، اس کا یہ کمال ہے کہ رب نے جسے چنا، اگرچہ وہ ابھی شروع ہی ہوا تھا ادھر سے موت آ گئی، اور شروع جو ہے مشروع طریقے سے ہوا تھا اخلاص کے ساتھ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی ناکام نہ کہا جائے، قیامت کے دن اللہ اس کو بھی نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ محض علم کی وجہ سے، جو علم صحیح ہے، جو انسان کو بلندی ملتی ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، کہ جن سینوں کو وحی کے پانی کے لیے وادی بنایا گیا تو ان کا درجہ عام سینوں سے بلند ہے، اگرچہ اس سے اعلیٰ درجے کے نسب میں سینے موجود ہوں اسی زمین پر۔ اب وہ علم جو ہے اس کی بنیاد پر اس کی پہچان فلاں بن فلاں سے ہٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے لحاظ سے بنی، جس کی وجہ سے اسے اللہ نے دونوں جہانوں میں سرفراز فرمایا۔ یہ سنن دارمی کے اندر حدیث شریف ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکات شریف میں بھی ذکر کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مشکات شریف میں حدیث نمبر 249 ہے، کتاب العلم، من جاءہ الموت، جس کے پاس موت آئی، وہو یطلب العلم، اس حالت میں آئی کہ یہ جس کے پاس آئی یہ طالب علم تھا، وہو یطلب العلم، یہ جملہ اسمیہ حال واقع ہو رہا ہے ترکیب کے لحاظ سے، مفعول بھی سے حال ہے، من جاءہ الموت، موت فاعل ہے جا کی، اور جاءہ منصوب ضمیر مفعول بھی ہے، جس کے پاس موت آئی، درا حال کہ وہ بندہ جو فوت ہونے لگا ہے وہ علم حاصل کر رہا تھا، وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمِ، اس حالت میں تھا کہ وہ طالب علم تھا۔ آگے اس کی شرط ہے کہ ہر طالب علم کی بات نہیں، طالب علم سے یہ تو معین ہے کہ العلم میں الف لام عہد خارجی کا ہے، مراد ہے علم دین، وحی کا علم، حلال و حرام کا علم، قرآن و سنت کا علم۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، یعنی اس میں دنیاوی علم قطعاً مراد نہیں، یعنی دینی علم کا طالب علم تھا، لیکن اس میں بھی شرط ہے آگے کہ صرف دینی علم کا
طالب علم ہونا یہ کافی نہیں اس فضیلت کو ملنے کے لیے. اگلی فضیلت تب ملے گی